4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ جہنمی ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، جذبات اسے بہکا سکتے ہیں، نفس اسے گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے، لیکن اگر یہی انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں بال سفید ہو چکے ہوں، چہرے پر جھریاں آ چکی ہوں، قدموں میں کمزوری آ چکی ہو اور موت کا سفر آنکھوں کے سامنے صاف دکھائی دینے لگا ہو، پھر بھی وہ گناہ کو چھوڑنے کے بجائے اسی گناہ میں مبتلا رہے، تو اس سے زیادہ خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج کی یہ بات کسی عام گناہ کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک ایسی سخت وعید کے بارے میں ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن چند ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دی جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں ایک شخص وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود زنا سے باز نہیں آتا، یعنی بوڑھا زانی۔ ذرا سوچے، جس عمر میں انسان کو اپنے گزرے ہوئے دنوں کا حساب کرنا چاہیے، جس عمر میں اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جس عمر میں اسے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اگر اسی عمر میں وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے تو یہ کس قدر خطرناک انجام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں ایک بوڑھا زانی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ غور کیجئے، یہاں صرف زانی نہیں کہا گیا بلکہ خاص طور پر بوڑھے زانی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کے سامنے اپنی موت کی حقیقت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کے جاننے والے ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اس کے اپنے جسم میں کمزوری آ رہی ہے، لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ حرام تعلق سے باز نہیں آتا تو اس کا معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ گناہ خواہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں، گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن جب انسان کو اپنی زندگی کے اختتام کا احساس ہو چکا ہو اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر حرام راستہ اختیار کرے تو یہ اس کے لیے مزید خطرے کی بات ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی نماز شروع کر لیں گے، ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، ابھی گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن موت نے کبھی کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ توبہ کے لیے ایک خاص عمر تک زندہ رہے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل کے منصوبے بنا رہے تھے مگر آج ان کی قبروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں نیک ہو جائیں گی، لیکن ان کا بڑھاپا آیا ہی نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ بھی گئے مگر جوانی کی غلط عادتیں ان کے ساتھ ہی بڑھاپے میں داخل ہو گئیں۔ یاد رکھیے، عمر کا بڑھ جانا خود بخود انسان کو نیک نہیں بناتا، سفید بال انسان کو جنت کی ضمانت نہیں دیتے، بڑی عمر انسان کو گناہوں سے محفوظ نہیں کرتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلط راستے پر ہے تو واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ماضی میں گناہوں میں مبتلا رہا ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کرنی چاہیے، گناہ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو اپنے نفس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم کسی گناہ سے محفوظ ہیں تو یہ ہماری طاقت نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے، ہماری نگاہوں کو پاک رکھے، ہمارے دلوں کو پاک رکھے اور ہمارے قدموں کو گناہ کے راستے سے بچائے۔ خاص طور پر وہ شخص جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہو، اسے اپنی باقی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی یاد، نماز، تلاوت، صدقہ، نیکی اور توبہ میں گزارنا چاہیے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے نام اعمال میں آخری صفحہ کب لکھا جائے گا۔ ممکن ہے آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، ممکن ہے کل سورج ہماری آنکھوں کے سامنے طلوع ہی نہ ہو، اور ممکن ہے جس گناہ کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں وہی گناہ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اپنے رب سے آج ہی معافی مانگ لیجئے،
گناہ خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور اگر کسی بوڑھے شخص کے اندر آج بھی گناہ کی خواہش زندہ ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب تو عمر گزر گئی، اب کیا فائدہ، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ جب تک سانس باقی ہے رب کی طرف واپسی کا راستہ باقی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان نے کتنے سال زندگی گزاری، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال کس حال میں گزارے۔ آج کا پہلا سبق یہی ہے کہ بڑھاپا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ توبہ اور آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا تو اب اسے ہر شخص سے عزت ملنی چاہیے، لوگ اس کے سامنے جھکیں، اس کی ہر بات مانیں، کوئی اسے جواب نہ دے، کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے اختلاف کر لے تو وہ فوراً غصے میں آ جائے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس جسم کو آج ہم مضبوط سمجھ رہے ہیں وہ چند سال بعد کمزور ہو جائے گا۔ جن قدموں سے آج ہم اکڑ کر چلتے ہیں وہی قدم ایک دن سہارا مانگیں گے۔ جن آنکھوں سے آج ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں وہی آنکھیں ایک دن کمزور ہو جائیں گی۔ پھر آخر انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ مال پر؟ مال تو چند دن کا ہے۔ طاقت پر؟ طاقت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جوانی پر؟ جوانی تو وقت کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ عہدے پر؟ عہدہ ایک دن کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ صرف اس کے اعمال۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت سخت وعید یاد آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں ایک شخص وہ ہے جو فقیر ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ تکبر صرف مالدار شخص کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بھی ذکر فرمایا جو مال کی فراوانی نہ رکھنے کے باوجود متکبر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر صرف لباس، گھر، گاڑی یا دولت کا نام نہیں، تکبر دل کی بیماری ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ اپنے دل میں دوسروں کو حقیر سمجھ سکتا ہے، اپنی ذات کو بڑا سمجھ سکتا ہے، نصیحت قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے، کسی غریب کو دیکھ کر اسے کمتر سمجھ سکتا ہے، کسی کم عمر کو حقیر سمجھ سکتا ہے، اپنی اولاد کو ذلیل کر سکتا ہے، اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر سکتا ہے، اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ چونکہ میری عمر زیادہ ہے اس لیے میں جو کہوں وہی صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھیے، عمر کا بڑھ جانا انسان کو دوسروں کی تذلیل کا حق نہیں دیتا۔ اسلام نے بڑوں کی عزت ضرور سکھائی ہے، مگر عزت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اب ذرا اپنے دل میں جھانکیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں مگر گھر والوں میں بدتمیزی کرتے ہیں، ہم عمر میں بڑے ہیں مگر چھوٹوں کی بات سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم اپنے تجربے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ کسی نوجوان کی صحیح بات بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں رک کر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ہے، دوسروں سے بڑا بننے کے لیے نہیں۔ اور خاص طور پر بڑھاپے میں تکبر ایک عجیب تضاد ہے، کیونکہ بڑھاپا انسان کو یہ یاد دلانے آتا ہے کہ اب دنیا کی منزل قریب ختم ہونے والی ہے، مگر اگر اسی وقت انسان کے دل میں عاجزی کے بجائے غرور پیدا ہو جائے تو اسے اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ سفید بال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے، چہرے کی جھریاں بتاتی ہیں کہ زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، جسم کی کمزوری بتاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کر سکتا، مگر افسوس کہ کبھی کبھی انسان عمر کے ساتھ عاجزی حاصل کرنے کے بجائے ضد اور غرور میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے سب معلوم ہے، تم لوگ کیا جانو، میری بات کے آگے کوئی بات نہیں۔ حالانکہ جس انسان کو واقعی زندگی کا تجربہ حاصل ہو اس کے لہجے میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کتنی تیزی سے بدلتی ہے، دوست کیسے جدا ہوتے ہیں، مال کیسے ہاتھ سے نکلتا ہے، صحت کیسے کمزور ہوتی ہے، اور انسان آخرکار تنہا قبر میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں
عمر دی ہے تو یہ تکبر کرنے کا سبب نہیں بلکہ شکر کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہمیں علم دیا ہے تو اسے بانٹنے کا طریقہ محبت ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں تجربہ دیا ہے تو اسے نصیحت کے انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں عزت دی ہے تو اس عزت کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ۔ اور اگر کبھی کوئی چھوٹا ہم سے غلطی کی نشاندہی کرے تو ہمیں فوراً غصے میں آنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے میری اصلاح کا موقع دیا۔ عاجزی یہ نہیں کہ انسان اپنی عزت ختم کر دے، عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پہچان لے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں نہ عمر کا رعب چلے گا، نہ خاندان کا، نہ دنیاوی حیثیت کا، نہ لوگوں میں بنائی ہوئی اپنی بڑی شخصیت کا۔ وہاں صرف ایمان، اخلاص اور اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے تو اپنے دل سے تکبر نکالنے کی کوشش کیجیے۔ جس سے ناراض ہیں اسے معاف کر دیجیے، جسے حقیر سمجھا اسے عزت دیجیے، جس سے سختی کی اس سے نرمی سے بات کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بڑائی خود بناتا پھرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج کا دوسرا سبق یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر میں ہمیں غرور نہیں بلکہ عاجزی سکھانی چاہیے۔ اپنے سفید بالوں کو تکبر کی علامت نہ بنائیں بلکہ انہیں اپنے رب کی طرف واپسی کی یاد بنائیں۔ اپنی عمر کو دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ نیکی پھیلانے کے لیے استعمال کریں، اور اپنے آخری وقت کو لوگوں سے لڑنے میں نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ اب ذرا ایک اور ایسے انسان کا تصور کیجئے جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے جہاں زندگی کے کئی عشرے گزر چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، دنیا کی نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، مگر اس کی زبان آج بھی جھوٹ بولنے سے نہیں رکتی۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وعدے توڑتا ہے، دوسروں کے حقوق مارتا ہے اور اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر اپنے ماضی کا حساب کرنا چاہیے کہ میری زبان سے کتنے جھوٹ نکلے، میں نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا اور کتنے لوگوں کے حقوق مجھ پر بات کی ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ ہو جانا ایک بات ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا اور اسے گناہ ہی نہ سمجھنا بہت خطرناک بات ہے۔ اگر کسی برے شخص نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ صرف زبان سے استغفار کہنے کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑنا، دل سے شرمندہ ہونا، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خطرناک معاملہ تجارت کا ہے۔ کچھ لوگ مال بیچتے وقت خریدار کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم تک کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، اللہ کی قسم مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کی قسم یہ چیز بالکل ایسی ہی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ سوچئے، چند روپے زیادہ کمانے کے لیے انسان اللہ کے نام کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ دنیا میں تو کسی خریدار کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ تجارت میں برکت سچائی سے آتی ہے، دھوکے اور جھوٹی قسم سے نہیں۔ اگر چیز میں عیب ہے تو بتا دینا چاہیے، اگر معیار کم ہے تو اسے بہترین کہہ کر نہیں بیچنا چاہیے، اور اگر قیمت کے بارے میں حقیقت معلوم نہیں تو جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات منوانا کسی مسلمان کا طریقہ نہیں۔ خاص طور پر بڑھاپے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد اور آنے والی نسل کو کیا سکھا رہا ہوں۔ اگر وہ اپنی دکان پر جھوٹ بولے گا تو بچے بھی یہی سیکھیں گے، لیکن اگر وہ کم نفع پر راضی ہو کر سچ بولے گا تو اس کی دیانت اس کے بعد بھی ایک سبق بن کر زندہ رہ سکتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان نے زندگی میں کتنا مال جمع کیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کس حال میں پہنچا۔ ایک دن دکان بند ہو جائے گی، مال وارثوں کے پاس رہ جائے گا، دنیا کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہاں نہ جھوٹی قسم کام آئے گی، نہ دنیاوی چالاکی، نہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، وہاں صرف اعمال ہوں گے۔
اس لیے آج ہی اپنے دل سے پوچھیں، کیا میری زبان سچی ہے؟ کیا میں کسی گناہ پر اصرار کر رہا ہوں؟ کیا میرے دل میں تکبر ہے؟ کیا میرے کاروبار میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ابھی وقت ہے اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے جس توبہ کو ہم کل پر چھوڑ رہے ہیں کل کا دن ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کرے، ہماری نگاہوں اور خواہشات کی حفاظت فرمائے، ہمیں حرام اور مشتبہ مال سے بچائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے آخری لمحات ایمان، نیکی اور اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔